آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو دوستو، میں آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی پیارا بیان لے کر حاضر ہوا ہوں بآواز قاری حنیف صاحب رحمہ اللہ کی زبانی۔ تو آئیے سنتے ہیں اور استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ موت کی پرزور آندھی جس دم آ کر ٹکرائے گی، بس یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑ شکر اور احسان ہے کہ اس نے مہربانی فرمائی، ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سب کے روزے، نماز، تراویح، زکوٰۃ، صدقات، خیرات قبول فرمائے۔ آج الوداعی جمعہ ہے، آخری جمعہ ہے، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اور نہ جانے ہم میں سے کس کس کے لیے الوداعی جمعہ ہے۔ پچھلے سال اس جمعے پہ ہزاروں لاکھوں لوگ دنیا میں تھے، کاروبار میں تھے، دھندے میں تھے، سال بھر میں موت آ گئی، آج اپنی قبروں میں پڑے ہوئے آہیں بھر رہے ہیں، درود پاک نہیں پڑھ سکتے، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، استغفار نہیں کر سکتے۔ کوئی دنیا میں ایسا آدمی نہیں جو موت سے بری ہو، موت سے بچ جائے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو موت آ گئی، وزیروں کو موت آئی، سفیروں کو موت آئی، جگیرداروں کو موت آئی، بڑی بڑی حسینہ خاک میں مل گئی۔ عالمی حسیناؤں کو موت نے نہیں چھوڑا، خوبصورت آنکھوں والی، بڑے بڑے خوبصورت چہروں والی موت لقمہ بنا کر نگل گئی، زمین نے سب کو کھا لیا۔ نہ کوئی پہلے بچا نہ اب بچے گا۔ سوال صرف یہ ہے، کون اچھی کمائی ساتھ لے کر کے جا رہا ہے؟ کوئی ظلم کر کے مر جائے گا، کوئی لوگوں کے ساتھ ہمدردی کر کے مر جائے گا، کسی کے مرنے کے بعد لوگ مغفرت کی دعا کریں گے، کسی کے مرنے کے بعد لوگ کہیں گے شکر ہے مولا بلا سر سے ٹلی، عذاب سر سے ٹلا، برباد ہو گیا، اچھا ہوا۔ کسی پہ زیادتی نہ کرو، کسی کو ستاؤ نہ۔ یہ مال دولت ہیرنی پھیرنی چیز ہے، آج تیرے پاس ہے، کل میرے پاس ہے، پرسوں کسی اور کے پاس۔ بڑے بڑے بادشاہ، سلطان سلجوقی رحمہ اللہ کے واقعات میں لکھا ہے، شکار کے لیے گیا بادشاہ، گرمی میں ساتھیوں سے بچھڑ گیا، پریشان ہوا، ایک دو ملازم ساتھ تھا، بھوک نے تنگ کیا، ایک گائے پکڑی، ذبح کی، اس کے کباب بنا کر بادشاہ کو کھلا دیے۔ وہ گائے اتفاق سے ایک بیوہ عورت کی تھی جو دودھ بیچ کر اپنے یتیم بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ شام کو چرواہے سے کہنے لگی، بیٹا میری گائے نہیں آئی۔ اس نے کہا اماں آئے گی ہی نہیں۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت پکڑ کے ذبح کر کے کھا گیا۔ بیوہ عورت کہنے لگی کہاں ہوگا کہ ابھی نکلا نہیں ہے، اس نہر کے پل سے گزرے گا۔ عورت ہمت کر کے پل پہ آ کر کھڑی ہو گئی۔ جب سلجوقی آیا، اس کا راستہ روک کر کے کہنے لگی میرے یتیم بچوں کا سہارا تیرے پیٹ میں جا چکا ہے، میں اپنے غریب یتیم بچوں کا دودھ بیچ کر اپنا پیٹ پالتی تھی، تو اسے ذبح کر کے کھا گیا۔ میں تجھ سے بھیک مانگنے نہیں آئی، میں تجھ سے خیرات مانگنے نہیں آئی، اتنی بات بتا میری گائے کا حساب اس پل پہ دینا ہے یا اس پل پہ چل کے دینا ہے؟ پل صراط والے پل پہ دینا ہے یا اس نہر والے پل پہ دینا؟ ایمان والا بندہ تھا، ڈر گیا، معافی مانگی، بیوہ کے گھر میں کئی گائے پہنچا دی، انتظام کر دیا۔ چند دنوں کے بعد سلجوقی کا انتقال ہو گیا۔
جب بیوہ عورت کو پتا چلا کہ بادشاہ مر گیا ہے، رات کے کسی حصے میں نکلی، بادشاہ کی قبر پہ آ کر جھولی پھیلا کے دعا کی، مولا ایک دن میں بے کس تھی، بے بس تھی، میرے بچے لاچار تھے، عاجز تھے، اس اللہ والے بادشاہ نے ہم غریبوں پہ رحم کیا، ہم سے زیادہ آج تیرے یہاں یہ بے کس ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، عاجز ہے، مولا اس پہ کرم فرما دے۔ سلجوقی کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا بتا کیا گزری؟ کہنے لگا بیوہ عورت کی دعاؤں کے صدقے میں نجات ہو گئی، غریب بھائی کی دعا کے صدقے میں اللہ نے مغفرت فرما دی، اللہ نے بخشش فرما دی، رحم فرما دیا، نجات ہو گئی۔ پہلے لوگ ڈرا کرتے تھے، اب تو اور ظلم پہ تلتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، مغرور کھوپڑیاں بنتی جاتی ہیں، اور انہیں یہ علم نہیں کہ بڑے بڑے سرکش لوگ دنیا سے چلے گئے۔ علماء کرام نے لکھا کہ ایک آدمی آ کر کی دکان پہ کھڑا ہوا، عطر والے کی دکان پہ، کہتا میری شادی ہے، مجھے اعلیٰ قسم کا عطر دے دیں، مجھے اعلیٰ قسم کی خوشبو دے دیں، میرے دوست حیران ہو جائیں، کہاں سے لایا، مجھ سے سوال کریں، میری شادی ہے۔ ایک بڑے میاں قریب کھڑے ہوئے رو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی مجھے کافور دے دے، میرا جوان بیٹا چل بسا، میں نے غسل والے تختے کو ڈھونی دے کر اپنے بیٹے کو روانہ کرنا ہے، اس کی شادی ہے، میری بربادی ہو گئی۔ دکان ایک ہے، خریدار دو ہے، ایک شادی والا خریدار ہے، ایک بربادی والا خریدار ہے۔ کپڑے کی دکان پہ چلے جاؤ، ایک نوجوان کھڑا ہے، میری شادی ہے، مجھے اعلیٰ قسم کا سوٹ دے دے، میں نے دلہن کے لیے جوڑا لینا ہے، مجھے دلہن کے لیے جوڑے کے لیے اچھے سے اچھا کپڑا دے دو۔ ایک غریب آدمی دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے مجھے لٹا چاہیے، میرا جوان بیٹا گزر گیا، میرا گھر برباد ہو گیا، میرے پوتے یتیم ہو گئے، میری پوتیاں یتیم ہو گئی، میری بہو نو بیوہ ہو گئی، کفن کے لیے کپڑا درکار ہے تاکہ میں اس کو کفن میں لپیٹ کر ہمیشہ کے لیے قبر میں پہنچا دوں۔ دکان ایک ہے، خریدار دو ہے، ہر معاملے میں یوں ہی آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے شہروں میں جاؤ، ایک طرف سے باجا بجتا آ رہا ہے، برات آ رہی ہے، دوسری گلی سے جنازہ نکل کے سامنے آتا ہے اور زبان حال سے کہتا ہے اور ناچنے والوں، باجا بجانے والوں، میرا بھی حال دیکھو۔ تم شادیوں کے لیے پھر رہے ہو، میں یہ دنیا ہی چھوڑ چکا ہوں، یہ دنیا ہی ختم ہو گئی میری۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں تمہیں اپنی زندگی کی کتنی امید ہے؟ ایک صحابی کہتا ہے مجھے صبح کی نماز کے بعد عصر کی ظہر کی نماز کی امید ہے، ایک صحابی کہتا ہے مجھے ظہر کے بعد عصر کی امید ہے، ایک جوان نے کہہ دیا مجھے عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کی امید ہے، ایک نے کہا مجھے عشاء کی نماز کی امید ہے۔ جناب مدنی کریم سمکا دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا او لوگوں بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھے بیٹھے ہو، بڑی لمبی آس لگائے بیٹھے ہو، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، جو قدم پیر میں نے اٹھایا ہوا ہے نہ معلوم زمین پہ رکھا بھی جائے گا کہ نہیں۔ تم نے بڑی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں، تمہیں کیا معلوم ہے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، جو سانس اندر کو گیا نہ معلوم باہر بھی آئے گا کہ نہیں۔ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آخری وقت میں ہر وقت گہری سوچ میں رہتے تھے، ہر وقت یوں رہتے تھے کیا کیا بات ہو گئی۔ غریبوں امیروں مردوں عورتوں بوڑھوں جوانوں، تم نے کبھی خیال نہیں کیا یہ دنیا تیری کیسے بنے گی؟ آج تک کسی کی نہ بنی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ،
وصاحبته وبنی، اماں ابا بیوی اولاد کوئی بھی قبر میں کام نہیں آتا، سارا جہان غیر بن جاتا ہے، بچھڑ جاتا ہے سارا نظام۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی شدید پیاس لگتی ہے، اتنی سخت پیاس لگتی ہے، سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو، موت کے کڑوا پن سے پناہ مانگو، اتنا سخت کڑوا منہ ہوتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی، ہر نفس کے منہ میں، ہر آدمی جاندار کے منہ میں موت کا ذائقہ ہے۔ اسی لیے پوری دنیا میں نے آواز لگائی، ہر جگہ کیسٹ پہنچی، 50 ملکوں میں کیسٹ پہنچی، اور میں نے یہ بات سب کو بتائی کہ لوگوں کھانے پینے والوں، تمہیں کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، تمہیں مالٹے کا ذائقہ معلوم ہے، انگور کا ذائقہ معلوم ہے، انار کا ذائقہ معلوم ہے، امرود کا ذائقہ معلوم ہے، انناس کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں فروٹوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں سبزیوں ترکاریوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں شربتوں کے ذائقے معلوم ہے، سینکڑوں مٹھائیوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں پینے کی چیزوں کا ذائقہ معلوم ہے، پر ملتان والوں تم نے کبھی بھی قبرستان میں جا کر قبر والوں سے یہ کبھی نہیں پوچھا، اور قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تم نے نہیں چکھا بھی، جنہوں نے چکھا ہے ان سے پوچھو کیا بنتی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں لکھا ہے، لوگ آئے اور کہنے لگے نئی نئی قبروں سے مردے زندہ کر کے دکھاتے ہو، آؤ ہمیں پرانی قبر پہ لے کے چلتے ہیں، مردہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، فرمایا قم باذن اللہ، ایک نوجوان زندہ ہو کر قبر سے نکل کر باہر آ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا تو کون ہے؟ کہنے لگا میرا نام سام ہے، میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھے تو کئی ہزار سال گزر گئے، کتنا عرصہ قبر میں گزر گیا، کتنا وقت قبر میں گزر گیا؟ جوان کہنے لگا ہاں جی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتنے ہزار سال قبر میں گزارے بیٹھا ہے، اتنا عرصہ قبر میں گزار دیا، اتنا وقت تو نے قبر میں لگا دیا، اس قبر کا حال بتا، قبر کا ماحول بتا، قبر کی کوئی خبر بتا، وہاں کیا بنتی ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام تجھے قبر کی پڑی ہے، تو قبر کا حال پوچھتا ہے، تو قبر کا ماحول پوچھتا ہے، تو مجھ سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھ لیتا کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ مالک کائنات کی قسم، کتنے ہزار سال میری موت کو گزر گئے پر آج تک میرا منہ کڑوا ہے، پیروں کے نخونوں سے لے کر سر کے بالوں تک سارا بدن جسم کڑوا ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو، اتنا سخت پسینہ آتا ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں موت کے وقت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، اتنا گھبراہٹ طبیعت میں آتا ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں موت کے صدمے عظیم سے پناہ مانگو، موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو، موت کے صدمے سے پناہ مانگو، اتنا شدید جھٹکا لگتا ہے آدمی کے جسم میں منوں کے حساب سے لہو ہے، ایک جھٹکا لگنے سے قطرہ باقی نہیں رہتا۔ مرد عورتوں سے کہتا ہوں تصور میں تو لاؤ کبھی،
اتنا شدید جھٹکا لگے گا کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا، تیری ایک انگلی پکڑ کر مروڑ دے، کتنی بڑی تکلیف پہنچے گی تو نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ 360 رگیں ٹوٹیں گی، کیا حال بنے گا۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ رگیں ٹوٹتی ہیں، اعضا چھوٹتے ہیں، آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، ان کو بند کرنے کی طاقت نہیں، منہ چر جاتا ہے، بند کرنے کی طاقت نہیں۔ بادشاہ نہیں منہ بند کر سکتا، وزیر نہیں منہ بند کر سکتا، گورنر نہیں منہ بند کر سکتا، مولوی اپنا منہ، پیر اپنا منہ، دم نکلتے وقت چر گیا، بند کرنے کی طاقت نہیں۔ مرنے کے بعد اس رات میں تیرے پیروں کو اکٹھا کرے گا، اپنے پیر ایک جگہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ لوگوں موت کے آنے سے پہلے جو کمانا ہے کما لو، جو قبر کی تیاری کرنی ہے کر لو، جو حشر کی تیاری کرنی ہے کر لو۔ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار نے پانی مانگا، پانی طلب فرمایا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سمجھی پیاس لگی ہوگی، میں پانی لے کر حاضر خدمت ہوئی، اشارہ فرما دیا یہاں رکھ دے، میں نے رکھ دیا۔ تھوڑی سی دیر کے بعد کیا دیکھتی ہوں، رحمت اعلی ہاتھ مبارک پانی میں بھگو بھگو کر اپنے چہرے انور پہ چھینٹے مارنے شروع فرما دیے۔ میں گھبرا گئی، میں نے عرض کر دیا میرے آقا کیا بنی اور میرے محبوب کیا بنی، یہ گرمی کیسی، یہ گھبراہٹ کیسی، یہ پسینے کیسے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی شے ہے۔ آج اس امت کے سفید داڑھی والوں کو، مجھے اور آپ کو شرم نہیں آتی، قبر کے قریب آ گئے کہ ہم نے کبھی ہدایت کا پروگرام نہ بنایا۔ اس مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جن کا امتی بنا پھرتا ہے، آخری وقت ہے۔ اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے دروازے پہ، آواز آئی هل ادخلک فی البیت، کیا مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے، مجھے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھیا بیٹھی ہیں، پریشان بیٹھی ہیں، اندر سے گھبرا کر جواب دے دیا او دیہاتی کہیں کے، گنوار کہیں کے، پگلے کہیں کے، میرے ابا پہ ہوش ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے۔ ام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ بے ہوشی طاری ہو کی جاتی ہے، تو اجازت مانگنے والا کون آ گیا؟ ہم بڑے پریشان ہیں۔ آپ کو فاقہ تھا، آپ سمجھ گئے۔ رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لخت جگر کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا میری بیٹی فاطمہ، کس کو دیہاتی کہتی ہو، کس کو گنوار کہتی ہو، کس کو پاگل کہتی ہو؟ یہ تو وہ ہے جو بچوں کو یتیم بنا دے۔
یہ تو وہ ہیں جو عورتوں کا سہاگ اجاڑ کے رکھ دیں، بسے بسائے بنگلوں کو ویران کر دیں، کوٹھیوں کو برباد کر دیں، ملکوں کو تباہ و برباد کر دیں، کبھی کسی کی اجازت نہیں مانگی۔ یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے۔ اسرائیل علیہ السلام جیسا فرشتہ بھی اجازت لے کر اندر آ رہا ہے۔ اجازت ہوئی، ملک الموت اندر تشریف لے آئے، اللہ پاک کا سلام پہنچایا، بلایا ہے پروردگار عالم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میں تیار ہوں۔ اتنا وفادار نبی، اتنا وفادار نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل امین بھی ساتھ ہے، پوچھا جنگ کون سی جنت میں مزار بنایا جائے، کہاں آپ کا ٹھکانہ رکھا جائے؟ فرمایا جبریل میرا مزار تم جنت میں بنا دو گے، یہ مدینے والوں کا کیا حال بنے گا؟ بلال میرے کا کیا بنے گا؟ ابو ایوب انصاری کا کیا بنے گا؟ سہیل کا کیا بنے گا؟ عبد الرحمن بن عوف کا کیا بنے گا؟ میری تمنا ہے جنت میں نہیں مدینے میں میرا مزار بنایا جائے تاکہ امت کے ساتھ وفاداری کرتا رہوں۔ فرمایا جا بنا کر خلد میں میرا مزار، امت آسی بھی ہو جائے گی بے قرار۔ کس طرح سے کیوں کر میں گوارا کروں، امت آسی کو کیوں کر چھوڑ دوں، اس امت کو کیسے الوداع کہہ دوں۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی مبارک میں سر مبارک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آواز بالکل پست ہو رہی ہے، روح مبارک کو اسرائیل علیہ السلام قبض کرتے کرتے گھٹنوں کے قریب پہنچے۔ فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے، عرض کیا میری کیا مجال ہے میں تکلیف پہنچاؤں؟ فرمایا تیرا تکلیف پہنچانے کا پروگرام نہیں ہے، اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی، جن کو تو تکلیف دے گا ان کا کیا حال بنے گا۔ کلمہ پڑھنے والے مردان تو کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، آخری وقت ہے، جان نکل رہی ہے، اس دنیا سے روانگی ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، یوں فرمایا او اسرائیل امت کے جن لوگوں کو دکھ دے گا، جن کو تکلیف دے گا، ان کا کیا حال بنے گا۔ میری تمنا ہے، میری حسرت ہے، میری آرزو ہے، جتنے بھی امت کو تو نے دکھ دینے ہیں، جتنے تکلیفیں پہنچانی ہے، قیامت تک میری امت کو جتنا عذاب پریشانی دینی ہے، تمام کے تکلام تکلیفیں آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لیں۔ ان کی وفا دیکھ، اپنی جگہ دیکھ، کبھی تو منہ پہ ہاتھ پھیر کے دیکھ، کیا تیرا چہرہ دیکھ کر نبی خوش ہوں گے؟ تیرا